السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبداللہ منصوری۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر انسان آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ بڑھاپے کی عمر کو بھی نہیں پہنچتے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ بچے میں ہی، لیکن جاتے سب ہیں۔ کوئی بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ایک نظام ہے جو ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے اور اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں، چاہے نبی ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے صاحب مملکت ہو، چاہے صاحب اقتدار ہو، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں۔ بالآخر ہر کسی کا انجام اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ یہ ایک قانونی قدرت ہے جو چلا آ رہا ہے اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک سفر ہے جس کو انسان کمپلیٹ کرتا ہے اور پھر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اگر دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو کوئی تو انسان ہوتا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو ہمیشہ زندہ رہا ہوتا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی دے کر نہیں بھیجا۔ انسان کو سوچنی چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر آیا ہے اور کچھ مدت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم ایک سفر پر ہیں، اس سفر کی منزل کیا ہے؟ ایک انسان جب سفر پر نکلتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے، اس کی منزل کیا ہے۔ ایک انسان سفر پر نکل جائے اور اسے اس کی منزل کا ہی علم نہ ہو، وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو یہی پتہ نہ ہو، تو وہ انسان بیوقوف کہلاتا ہے۔ ایک انسان تجارت کی غرض سے سفر کرتا ہے تو اس کا مقصد روزی کمانا ہوتا ہے۔ ایک انسان عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اس کا مقصد ملاقات کرنا ہوتا ہے۔ ایک انسان حج کے لیے سفر کرتا ہے تو اس کا مقصد عبادت کرنا ہوتا ہے۔ ایک انسان علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اس کا مقصد علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اب انسان کو سوچنی چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر آیا ہے اور کچھ مدت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں اس دنیا کے اندر آیا ہے؟ اس کا جواب وہی ذات دے سکتی ہے جس نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی ایک آیت میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت ایک ایسا لفظ ہے جس کا مفہوم کافی وسیع اور ہماگیر ہے۔ وہ عبادت جس کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ عبادت کا مطلب صرف مسجدوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں پایا جاتا ہے۔ اس عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں، اس عبادت کا مطلب صرف زکوٰۃ دینا نہیں، اس عبادت کا مطلب صرف حج کرنا نہیں، بلکہ اس عبادت کا مطلب اللہ کا بندہ بن جانا ہے۔ اس عبادت کا مطلب اللہ کے حکم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بجا لانا ہے۔ ایک انسان اگر کاروبار کرتا ہے اور اس کاروبار میں اللہ کے حکم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بجا لاتا ہے تو وہ کام بھی اس بندے کے لیے بندگی بن جائے گی، وہ کام بھی اس بندے کے لیے عبادت بن جائے گی۔ ایک شخص ملازمت کرتا ہے اور اس ملازمت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بجا لاتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، تو وہ ملازمت بھی اس بندے کے لیے عبادت بن جائے گی، وہ ملازمت بھی اس بندے کے لیے بندگی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، سود مت کھاؤ۔ ایک انسان اس وجہ سے سود سے بچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، تو اس کا سود سے بچنا بھی عبادت ہے۔ اس بندے کا سود سے بچنا بھی اس بندے کے لیے بندگی بن جائے گی۔ تو یہ ہے وہ عبادت کا مفہوم جس کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا۔